کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر چل نہیں سکتی۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجیے۔ دانا نے کہا، مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ مت بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ۔ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک یہودی اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے بھی یہ ارشاد علی شان سن لیا۔ اپنے گھر میں رات کو جب پانی پینے لگا تو بیوی سے بولا، چراغ لے آؤ۔ بیوی چراغ لے آئی تو روشنی میں دیکھا کہ پانی کے پیالے کی تہہ میں ایک سیاہ بچھو تھا۔ صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے جان کی حفاظت ہو گئی۔ وہ دین کتنا پیارا ہوگا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ سنہرے الفاظ۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ مجھے یہ خوف دے مالک مجھ پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ عورت بچپن سے لے کر شادی ہونے تک اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہے، شادی کے بعد بچے ہونے تک اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے، بچے ہونے کے بعد شوہر اور بچوں دونوں کے لیے جیتی ہے۔ اپنی پوری زندگی لوٹانے کے بعد بھی زمانہ کہتا ہے عورت کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے،
تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں ہوتی۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدگوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما۔ اللہ محمد۔ مصروفیت، اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ آیا خیال جسم کے کھنڈرات دیکھ کر، کیا حسین شخص محبت میں کھا لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ گولڈن پلوور پرندہ ہر سال الاسکا سے ہوائی تک تقریباً 4000 کلومیٹر کا طویل سفر 88 گھنٹوں میں طے کرتا ہے۔ یہ سفر سمندر کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے پرندہ کہیں بھی نہیں رکتا۔ کون ہے اسے سفر کی سمجھ اور توانائی دینے والا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ صرف ایک کلائی میں ہی 8 ہڈیاں ہیں۔ انہوں نے صرف جوڑے رکھنا ہی بہت بڑا کمال تھا، لیکن میرے رب نے نہ صرف انہیں جوڑے رکھا بلکہ ایک مضبوطی بھی دی، ایک گرپ بھی اور ایک طاقت بھی۔ بے شک اس کی تخلیق بھی لاجواب ہے، اس کی قدرت بھی بہت خوب۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو چیز اس کی کمزوری بن جائے، مات وہ ہمیشہ اسی کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اہم پیغام، ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدگوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کتنے بے باک ہیں جیون سے نپٹنے والے، کاٹ لیتے ہیں شب و روز نہ کٹنے والے۔ اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکہ، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔
جو شخص کسی دوسرے کی زندگی میں آگ لگاتا ہے وہ اصل میں اپنی قبر کی آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کی تو وہ صرف عارضی دنیا برباد کرتا ہے لیکن اپنی دائمی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ سازشیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی تدبیر بہت بڑی ہے، جب کاری ضرب اس کی طرف سے پڑے گی تو نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے، کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام، کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر یہ ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ غرور اچھا نہیں، کسی بھی شے پہ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے مگر آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام مختلف موقعوں پر سامنے آ کر لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ہر دور میں لوگ آپ کی تلاش میں رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی، آپ جس جگہ پر بیٹھ جاتے وہاں گھاس اگاتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر علیہ السلام کہتے تھے۔ خضر علیہ السلام کے معنی ہیں ہری رنگ یا ہری چیز کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ 4 باتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ دلوں کی عبادت گاہیں عمارتوں کی عبادت گاہوں سے زیادہ مقدس ہیں۔ ان کی حرمت اور تقدس پامال کرنے والے کبھی بھی اللہ کی محبت کے حقدار نہیں ہو سکتے، اور یقیناً اللہ عمارتوں میں نہیں انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔
یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں، احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ سنہرے الفاظ، حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند، استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تم صبح سویرے اٹھ کر منہ دھونے جاتے ہو، جانتے ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گردے دلوانے جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے زخموں پر دوائی لگاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے تو ان گنت نعمتوں کا شکر ہی ادا کر دیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ زندگی کے 10 حیرت انگیز راز، جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا، جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوگا، جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوگا، جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوگا، جو زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوگا، جو زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوگا، جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل ہوگا، جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے، جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کام چور ہوگا، جو نظریں جھکا کر چلتا ہوگا وہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔
بعض دفعہ آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کی سوچ آپ کو شرمندگی سے دوچار کرے۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی، لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے، دعا کی مقدار بڑھا دیں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راہ جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔